ایک نوجوان نے درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذبے سے دعا دی کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بے ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازموں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم یا میں کوئی اور انسان نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ کی ذات فقط ایک سیکنڈ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ بھی آسانی ہے۔ خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی باتیں سننا، نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار کو سلام کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ ہاسپٹل میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو تو سمجھو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا، آسانی پھیلانے کا کام تم اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر دروازے پر صرف ایک بار ہی گھنٹی دینا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ کو ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر ہی ماں کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے اچھے استری نہ ہوں تو خود استری کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔